عالمی امن کے لیے پاکستان کا ابھرتا کردار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ خطے میں امن و استحکام کے امور پر بھی غور ہوا۔ پاکستان اور سعودی عرب نے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کے لیے روضہ رسول کے دروازے کھول دیے گئے۔ وزیر اعظم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور سلام عقیدت پیش کیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور دنیا بھر میں امن کے لیے دعائیں کی گئیں۔ عالمی امن کے لیے سرتوڑ کوششیں کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں پاکستانی وفد کی ایرانی وزیر خارجہ سے تہران میں ملاقات۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو تہران آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذاکرات کی میزبانی اور پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ عباس عراقچی نے تہران آمد پر وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحاتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ISPR کے مطابق تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ پاکستان کو سعودی عرب سے 2 ارب ڈالرز موصول ہو گئے۔ اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دی، کہا کہ 15 اپریل 2026 کی ویلیو ڈیٹ کے ساتھ سعودی عرب کی وزارت خزانہ سے 2 ارب امریکی ڈالرز موصول ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کو 3 ارب ڈالرز ڈپازٹ کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ رقم سعودی عرب کی جانب سے منظور کردہ مجموعی 3 ارب ڈالرز کی نئی مالی امداد کا حصہ ہوگی، جس کی باقی ماندہ رقم بھی جلد موصول ہونے کی توقع ہے۔ سعودی مالی معاونت سے پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ جنگ بندی میں توسیع پر غور نہیں کر رہے، شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ امریکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملے گا۔ امریکہ کی ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ ایران کے حملوں سے خلیجی ملکوں کو شدید دھچکا پہنچا۔ انہیں ہرگز توقع نہیں تھی کہ ایران ان پر حملہ کر دے گا۔ ایران سے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور بھی اسلام آباد میں ہونے کا امکان ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی نیوز بریفنگ، کہا کہ پاکستانی مذاکرات میں غیر معمولی ثالث ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے ڈیل میں قریب آنے پر مدد کی ہے۔ امریکہ نے سیز فائر میں توسیع کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ٹرمپ نے چینی صدر کو خط لکھ کر ایران کو ہتھیار نہ دینے کا معاملہ اٹھایا۔ چینی صدر نے ٹرمپ کو جواب میں بتایا کہ ایران کو اسلحہ نہیں دے رہے۔ پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں جنگ کے مکمل خاتمے پر بات ہوئی۔ جنگ سے ہونے والے نقصانات کے ازالے پر بھی بات چیت کی گئی۔ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یورینیم افزودگی ایران کا حق ہے۔ چند دن میں ایٹم بم بنانے کی باتیں قطعی طور پر غلط ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم امن مذاکرات کے انعقاد کے لیے کوشاں رہی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ، کہا کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم اس وقت 3 ممالک کے دورے پر ہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ممکن ہو سکی۔ امریکی صدر کا اسرائیل اور لبنان کے درمیان 34 سال بعد تاریخی مذاکرات کا اعلان، کہا کہ اسرائیل اور لبنان کے رہنما جنگ بندی کے لیے آج مذاکرات کے لیے ایک میز پر بیٹھیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ واشنگٹن میں دونوں سفیروں کے درمیان ملاقات اور کشیدگی کم کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان حالات میں نرمی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی بیٹھک، بوروز پلیٹ فارم کے اجرا کے موقع پر عالمی معاشی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی عالمی معیشت پر اثرات اور ترقی پذیر ممالک میں خوراک اور توانائی کے تحفظ پر گفتگو ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ ورلڈ بینک اور IMF کے اجلاس کے موقع پر بھی وفاقی وزیر خزانہ اور IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان کی اصلاحات اور معاشی استحکام کو سراہا، کہا
کہ اصلاحاتی پروگرام پر مؤثر عمل درآمد سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا ہے. مضبوط معاشی پالیسیز اور ساختی اصلاحات کا تسلسل عوامی فلاح و بہبود کے لیے اہم قرار دیا گیا. وفاقی وزیر خزانہ نے فچ ریٹنگ سے بھی ملاقات کی. پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کی توثیق پر ادارے کا شکریہ ادا کیا. بیرونی مالیاتی انتظامات اور بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس میں مضبوط موجودگی برقرار رکھنے کی حکمت عملی پر روشنی ڈالی گئی. پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز سے فائر کیے گئے اس برق رفتار میزائل نے طویل فاصلے پر موجود اپنے ہدف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا. میزائل جدید ترین گائیڈ سسٹم اور ایسی خصوصیات سے لیس ہے جو اسے دشمن کے دفاعی نظام کو چکمہ دینے اور اپنے ہدف کو کامیابی سے تباہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہیں. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اس منصوبے سے منسلک سائنسدانوں اور انجینئرز کے ہمراہ میزائل فائرنگ کے عمل کا خود مشاہدہ کیا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. انڈیکس 1,70,000 کی سطح عبور کر گیا. پاکستانی عوام کی محبت اور استقامت کو ایران کبھی نہیں بھولے گا. تہران میں ریلی کے دوران ایرانی شہریوں کا پاکستان سے اظہار تشکر. کہا کہ پاکستان میں ریلیاں اور حمایت ہمارے لیے باعث فخر ہیں. ایرانی شہریوں نے پاکستان کے عوام کی بھرپور حمایت پر شکریہ ادا کیا اور سلام پیش کیا. بھارت کی آفیشلی انتہا پسند ہندو ریاست بننے کی جانب پیش قدمی. بھارتی میڈیا کے مطابق بی جے پی نے لوک سبھا میں متنازع حلقہ بندیوں اور آئینی ترمیم کے ذریعے ہندو بالادستی کا منصوبہ تیار کیا ہے. آئندہ اجلاس میں 131واں ترمیمی بل پیش کرنے کی تیاری جاری. سازشی منصوبے کے تحت 2029 تک بھارت کو ہندو ریاست بنانے کا دعویٰ سامنے آ گیا. افغانستان میں طالبان رجیم کے خلاف عوامی سطح پر تحریکیں زور پکڑنے لگی. انتہا پسندانہ سوچ اور غیر قانونی اقدامات کے خلاف افغان سرزمین سے آوازیں اٹھنے لگیں. جابرانہ پالیسیوں نے افغانستان کو عالمی تنہائی میں دھکیل دیا. عوامی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا. خیرپور میں منکی پاکس کے کیسز میں اضافہ. خیرپور اور گنبٹ کے اسپتالوں میں 10 بچے آئسولیشن وارڈ منتقل کر دیے گئے. 3 بچوں کی حالت تشویشناک. ہسپتال ذرائع کے مطابق اب تک 14 بچے وائرس سے انتقال کر چکے ہیں. مزید متاثرہ بچوں کے سیمپل ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے. الیکشن کمیشن میں ایم کیو ایم انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. ایم کیو ایم کی جانب سے بیرسٹر فروغ نسیم پیش ہوئے. الیکشن کمیشن نے ایم کیو ایم کو 15 اکتوبر 2026 تک انٹرا پارٹی انتخابات کے انعقاد کی مہلت دے دی. پارٹی آئین کے مطابق 4 سال بعد انتخابات لازمی ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک اداروں کیس کی سماعت. جسٹس شاہد کریم نے نورپور تھل میں 11,000 درختوں کو محفوظ بنانے کے آرڈرز جاری کر دیے. عدالت نے ٹریفک پولیس کے اقدامات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ دار افسران کو طلب کر لیا. پارکس کو شادی بیاہ اور نجی تقریبات کے لیے دینے کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.